اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی حلال بیوی موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد باوجود یہ حرام کی طرف جاتے ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ان کا حلال شوہر موجود ہوتا ہے لیکن وہ حرام کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، کیونکہ جس کی بھی فطرت سلیم ہوگی وہ کبھی بھی سڑا گوشت، تازہ گوشت رہنے کے باوجود سڑے گوشت کی طرف نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فطرت کی کچھ باتیں ہیں۔ اب جو ہے فطرت علمیہ ہم نے سن لیا، اب عملی فطرت کی طرف آتے ہیں۔ میں نے بتایا شروع میں کہ فطرت سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک فطرت علمی جس سے دل کی طہارت ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کو ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ، یہ فطرت علمی تھا، یا یہ توحید اور اللہ کی معرفت کا بیان تھا۔ دوسرا فطرت عملی جس میں جسمانی طہارت مقصود ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث میں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں۔ اور پہلے ایک حدیث اور میں نے بتائی تھی آپ کو جس میں 5 چیزیں فطرت کی بتائی گئی تھیں۔ تو ایک حدیث میں 5 چیزیں فطرت کی بتائی گئیں اور ایک حدیث میں 10 چیزیں فطرت کی بتائی گئیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ فطرت اتنا ہی ہے، بلکہ فطرت کی کچھ باتوں کی طرف آپ نے کبھی اشارہ کیا اور فطرت کی کچھ اور باتوں کی طرف آپ نے کبھی اشارہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی ہیں: مونچھ کاٹنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچ کر کے جھاڑنا، ناخن کترنا اور جوڑوں کو اچھی طرح صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، استنجا کرنا۔ اور 10ویں چیز کے بارے میں راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں لیکن شاید وہ ہے کلی کرنا، وہ کلی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں 10 چیزیں کون کون سی ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی ناک میں کھینچنا اور پھر ناک صاف کرنا، ناخن کترنا، ہاتھ کے پوروں کو اچھی طرح سے دھونا اور بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، مونڈنا اور استنجا کرنا۔ اور 10ویں چیز کے بارے میں کہا کہ میں بھول رہا ہوں، شاید وہ کلی کرنا ہے۔ جس میں 5 بتائی گئی ہیں وہ حدیث اب دیکھتے ہیں۔ 5 حدیث جس میں بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت کی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز بتائی گئی الختان، ختنہ کرنا۔ اس میں ذکر نہیں آیا جتنی 10 چیزوں میں خطرہ، راوی چونکہ بھولا ہوا ہے کہا کہ 10ویں چیز مجھے یاد نہیں آ رہی، شاید کلی کرنا ہو۔ تو بعض علماء نے کہا کہ شاید ختنہ ہو، اس لیے کہ جہاں 5 کا ذکر ہے اس میں باقی 4 چیزیں اس میں موجود ہیں، صرف ختنہ موجود نہیں ہے، تو راوی شاید بھول گیا ہو، کلی کرنے کے بجائے ختنہ ہو۔ بہرحال پہلی چیز بتائی گئی ختنہ، دوسری چیز ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن کو کاٹنا اور مونچھوں کو کترنا۔ یہ 5 چیزیں اس میں بتائی گئیں جو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین کر دیا۔ بہت سارے لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، اس لیے اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور بعض لوگ اس پر انکار کا بڑا غلط طریقہ اپناتے ہیں۔ میں نے جو ہے ہندوستان میں کسی مولوی صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے بھی پیجامے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں نیچے کا بال صاف کیا ہے کہ نہیں، پتہ ہے 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ انکار کا غلط ہے، یہ طریقہ انکار کا صحیح نہیں ہے۔ یہ خود تم جو ہے بے حیائی کا کام کرو گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا دار تھے، تو یہ طریقہ انکار کا نہیں ہے، لیکن اس کو بتانا چاہیے، بتانے میں شرم نہ ہو، حق بتانے میں شرم نہ ہو، لیکن عملی طور پر آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ شرم کا اور حیا کا طریقہ اختیار کریں گے۔ چنانچہ میرے بھائیوں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترنے میں، ناخن کاٹنے میں، بغل کے بال اکھاڑنے میں یا صاف کرنے میں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن متعین کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ہم اسے نہ چھوڑیں، 40 دن میں صاف ہی کر لیا کریں۔ اکثر آدمی بھول جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہینے میں فکس کر لیں، مثلا مہینے کا پہلا جمعہ یا مہینے کا دوسرا جمعہ آپ فکس کیے رہیں گے کہ مجھے ان چیزوں کی صفائی کرنی ہے، تو پھر بھولنے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ جمعہ گیا اور اگر نہیں ہوا تو آپ پھر ہفتے کے اندر اس کو کور کر لیں گے تاکہ 40 دن نہ گزرنے پائے اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیو اگر اس پہ ہم غور کریں، دیکھیں ایک تو یہ چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا معلم بنا کے بھیجا تھا اور ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا تھا، جمال ظاہر میں بھی اور جمال باطن میں بھی، ظاہری خوبصورتی میں بھی اور اندر کی خوبصورتی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ تو ظاہری جمال سے متعلق ہے، اگر آپ غور کریں تو سر سے پیر تک کی صفائی کا اس میں ذکر آ جاتا ہے، جس کو سنن فطرت کہا جاتا ہے یا خصال فطرت کہا جاتا ہے، سر سے پیر تک کا ذکر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں مونچھیں کترنا یہ سر میں آ گیا، اور اسی طرح سے داڑھی کا بڑھانا یہ سر میں آ گیا، مسواک کرنا یہ سر میں آ گیا، ناک میں پانی کھینچنا اور صاف کرنا یہ سر میں آ گیا، اسی طرح سے کلی کرنا یہ سر میں آ گیا۔ پھر آپ سر سے تھوڑا سا نیچے اتریے بغل میں تو بغل کے بال کاٹنا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آپ جائیے، ہاتھ آ گئے آپ کے تو ہاتھوں کے پور صاف کرنا اور ناخن کترنا۔ عربوں میں خاص طور پر جو ہے پہلے بہت بری عادت تھی کہ یہ لوگ کھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے، بس ایسے سے مل دیے ہو گیا، تو کیا ہوتا تھا یہ سارے جوڑوں میں بہت زیادہ میل جمع ہو جاتے تھے، اور وہ بعد میں آج بھی دیکھیں آپ کہ جو اس وقت سوائن فلو پھیلا ہوا ہے دنیا میں، کیا کہتے ہیں کہ جوڑوں کو خوب اچھی طرح سے اور ان گہرائیوں کو اور ان جوڑوں کو اور یہ جو گہری جگہیں ہیں ان کو خوب مل مل کے دھوئیں تاکہ کہیں جراثیم بچنے نہ پائیں، کیونکہ انہی جراثیم کے ذریعے سے یہ انفلوئنزل خنازیر یا سوائن فلو ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کا حکم دیا ہے پہلے سے حکم دیا، آج نہیں کہ جب یہ بیماری اور آفت پھیل جائے تب اس کے بعد تم اس کا پرچار شروع کرو، پہلے دن سے مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ تو جب ہم اور نیچے آئے تو کیا ہوا، ان پوروں کو اچھی طرح سے دھونا اور اسی طرح سے ناخن کا کترنا، اور نیچے اترے تو ختنہ کرنا، ناک کے نیچے کے بال موڑنا اور اسی طرح سے استنجا کرنا، اور اسی طرح سے اور جب نیچے اترے پیر کا تو پیر کے ناخن کاٹنا کیونکہ ناخن کے نیچے گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سر سے پیر تک کی صفائی کا اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے جو ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی سادھو بن گیا یا جوگی بن گیا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں سمجھتا، ارے بڑا اللہ والا ہے، وہ اللہ والا نہیں، اللہ والا وہ ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مونچھیں ایسی چھوڑ دو کہ چھوٹی رہیں، کہاں جا رہی ہیں، پانی پی رہے ہو لگ رہا ہے، ناک گندگی گر رہی ہے اس پہ لگ جا رہی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا لگ جا رہا ہے، ایسا نہیں، اس کو کاٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب اور حف الشوارب، کاٹو، مونچھوں کو کترو۔ البتہ مونچھوں کا موڑنا یہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، موڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کترنے کا اور پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی مونچھوں کو اس قدر پست کر لیتا ہے کہ نیچے کا چمڑا نظر آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مونچھوں کو اس نے پست ہی کیا ہے۔ البتہ اگر اس پہ چھرا چلاتا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں جو جس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت لیں گے آپ کا اور انشاءاللہ۔ مونچھوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غیر قوموں کی مشابہت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہی مردانگی سمجھتے ہیں کہ مونچھیں خوب بڑی بڑی ہوں اور خوب بھیانک ہوں، جبکہ مونچھوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنی مونچھ نہ کاٹے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، یہ مسند احمد کی، سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا اور دوسرے محدثین نے بھی اسے صحیح کہا ہے کہ جو آدمی اپنی مونچھ نہ کاٹے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بڑی خطرناک حدیث ہے میرے بھائی، اس لیے مونچھ کاٹنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے وضو ہو، غسل ہو، ان سب میں ہم مونچھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، اور اسی پانی پہنچنا چاہیے نیچے تک کیونکہ وہ چہرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے جس وقت مونچھ کاٹا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے مونچھ کاٹا تو وضو ٹوٹ جائے گا، مونچھ کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مونچھ کاٹنے سے آپ کا غسل ٹوٹتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے مونچھ کاٹا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ہر جمعہ کو مونچھ کاٹ لینا مستحب ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو مستحب نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر کوئی شخص صفائی کے لیے ہر جمعہ کو مونچھ کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں احرام کی حالت میں جب بال کاٹنا منع ہے تو مونچھوں کا بھی کاٹنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، وفات پا جائے اور اس کی مونچھیں بڑی رہ گئیں تو کیا کریں گے؟ مردے کی مونچھیں کاٹیں گے تاکہ برابر ہو جائے؟ ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے سنن فطرت میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر آیا ہے مردے کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے کہ اس کو کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت پر عمل ہے، اور شریعت پہ عمل کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی
زندہ ہو اس کو حکم دیا گیا ہے تم عمل کرو، تو اس کے عمل کرنے کے لیے ہے، وفات کے بعد دوسروں کو اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے مسواک کے بارے میں میرے بھائیوں، مسواک سنت ہے اور بعض حالات میں سنت مؤکدہ ہے، عام طور پر سنت ہے، اور اگر یہ پیلو کی لکڑی کا مسواک ہو تو یہی سب سے افضل ہے اور یہی سنت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی مسواک ہو جس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو وہ سب سنت میں داخل ہے، کیونکہ اس کا مقصود یہی ہے۔ اور جن جن جگہوں پر ضرورت ہے، بعض جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے، جیسے مثلا وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کے وقت مسواک کرنا، گھر سے نماز کے لیے جس وقت نکل رہے ہیں اس وقت مسواک کرنا، قرآن کی تلاوت کے لیے مسواک کرنا، یا جس وقت آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس وقت مسواک کرنا، یا جس وقت جو ہے منہ کا مزہ بدلا ہوا ہے اس وقت مسواک کرنا۔ اور مسواک کرنے سے کوئی وقت منع نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روزہ رکھے ہے تو ظہر کے بعد مسواک نہ کرے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیشہ منہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا لیکن تاکید کی، تاکید کرنے کی وجہ سے یہ چیز سنت ہے لیکن واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حکم نہیں دیا، اگر آپ حکم دے دیتے تو واجب اور فرض ہو جاتا۔ اسی طرح سے جب آدمی نیند سے بیدار ہو اس وقت بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے اٹھتے تھے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ہم آپ کی مسواک کو، آپ کے وضو کے پانی کو جو ہے آپ کے پاس رکھ دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار فرماتا تو آپ قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، مسواک فرماتے تھے، وضو کرتے تھے اور اس کے بعد صلاۃ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ مسواک کرتے تھے، سب سے پہلا کام ہم مسواک کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنے اہل و عیال سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے تو منہ میں کسی طرح کی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو سامنے والے کو ناپسند ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسواک۔ اسی طرح سے دو بڑی خوبی مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ منہ کی طہارت میں دانتوں کی طہارت بھی آ گئی، مسوڑوں کی طہارت بھی آ گئی، زبان کی طہارت بھی آ گئی، حلق کی طہارت بھی آ گئی، منہ کی طہارت میں سب آ گیا۔ آپ نے فرمایا منہ کی طہارت ہے مسواک، اور آپ نے فرمایا یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ بس اسی پر مسواک کی بات ختم کرتے۔ اسی طرح سے بھائیو میرے بھائی، ختنہ کرنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک بات جو ہے کہنا رہ گیا کہ جو سنن فطرت یہ ساری چیزوں کا بیان آیا ہے، اس کے بارے میں بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دے کے، کچھ حکم دے کے آزمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ تو اس میں مفسرین نے ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہی 10 چیزیں تھیں سنن فطرت کی کہ جسے حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا، اور انہوں نے بھرپور کیا۔ چنانچہ جب انہیں ختنے کا حکم دیا گیا تو ان کی عمر کیا تھی جانتے ہیں؟ 80 سال کی تھی، ماشاءاللہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے، اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ بالقدوم یا بالقدوم، ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے تھے اور انہوں نے کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا یا قدوم کے مقام پہ اپنا ختنہ کیا، دونوں جو ہے مانا اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ 80 سال کے ہو گئے، اس میں مشقت ہوتی ہے، دلی بھی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو کاٹ دو تو خالی جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو سمجھ نہیں رہتی، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد جب سمجھ آ جاتی ہے تو دل میں بھی ایک تکلیف رہتی ہے اور ایک جسمانی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ایسی جلدی کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، فوراً جو ہے تیرا حکم آیا اور میں نے اس پر عمل کر لیا۔ تو 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ختنہ کیا، اور ختنے کا حکم یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اگر عورتوں کا بھی ختنہ کیا جائے
تو یہ سنت ہے، ان کے لیے واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن ان کا ختنہ کراتے ہوئے کسی بہت ہی ماہر ختنہ کرنے والے سے کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ماہر نہیں ہوگا اور غلط ختنہ کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جو صحیح ہو تبھی ختنہ کرائیں، نہیں تو ختنہ نہ کرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ختنے کے بارے میں بعض لوگ غلو کی حد تک گزر جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہوا، نیا مسلم، اب کہتے ہیں اگر وہ ختنہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا یہ نہیں ہوگا، اس کو، جبکہ مسلمان ہونے کے لیے یا وضو صحیح ہونے کے لیے یا نماز صحیح ہونے کے لیے ختنہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا ہوا اور ختنے کی وجہ سے ضرر ہو سکتا ہے یا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ختنہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو پہنچتے ہی اسلام کا پہلا حکم ختنہ ہی نہیں سنائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھاگ جائے مسلمانوں۔ ارے اس کو اللہ کی توحید تو پہچاننے دو، اللہ کی طرف تو آنے دو، توحید چھڑا کر کے سب سے پہلے ختنہ ہی کرواؤ۔ تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس معاملے میں غلو کرتے ہیں، اور سارے مسلمان ختنہ کو مانتے ہیں کہ اسلام کی شریعت میں موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام مسلمان بننے کے لیے ختنہ کروانا شرط ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام بھی صحیح ہے، جو آدمی ختنہ کے بغیر ہو اس کا اسلام بھی صحیح ہے، اس کی عبادت بھی صحیح ہے، بلکہ اگر وہ امامت کرائے تو مقتدیوں کی بھی نماز درست ہوگی۔ اگر بلا ختنہ والا امامت کرا رہا ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی۔ اور اپنے یہاں ختنہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانی کرتے ہیں، اور مسلمان ہونا تو بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس کا جشن بھی ہوتا ہے، جشن مسلمانی۔ تو اسلام میں جشن مسلمانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مجلس کرنا، اور جو ہے سب کے سامنے اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کا پردہ کرنا چاہیے تو اس کی بے پردگی کرنا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے مٹھائی تقسیم کرنا، پھر لوگوں کو جو ہے دعوتیں کھلانا، یہ سب چیزوں کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ تو ختنے کا ثبوت ہے، اور ختنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جس دن پیدا ہوا اسی دن بھی ختنہ ہو سکتا ہے، عقیقے والے دن 7ویں دن بھی ختنہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی ختنہ ہو سکتا ہے، بڑے ہو کر کے بھی ختنہ ہو سکتا ہے۔ ختنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن بچپن میں یہ افضل ہے، تاکہ بچے کو صرف جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف نہ ہو، اور جب وہ بڑا ہو اور بالغ ہو تو طہارت کے لیے مسئلہ نہ ہو اس کے لیے، اور اس کو ساری چیزوں میں ختنے کے جو فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں اور دینی فائدے ہیں، اس کو حاصل ہوں۔ اس لیے کہ جب یعنی اس کو زیادہ باریکی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ختنے کے بغیر ہوتے ہیں تو کس طرح سے اس میں نجاست پڑی رہ جاتی ہے۔ بہرحال تو ختنے کے تعلق سے ناخن کا معاملہ بھی جو ہے بڑا عجیب ہے۔ ناخن کو عام طور پہ آدمی ناخن صاف ستھرا رکھتا ہے، کاٹ کے رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے ناپسند کرتا ہے۔ جب ناخن بڑا بڑا رہے گا اور آدمی کہیں کھجلی کرے گا تو اس کے اندر وہ گندگی جا کے بیٹھ جائے گی، یا ویسے بھی گندگی اس کے اندر بیٹھ جائے گی، اس کی صفائی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے عام طور پر جو بھی سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں وہ اپنے ناخن کاٹ ڈالتے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگ بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ کفار سے آیا ہے، کفار یہ بڑے ناخن رکھتے ہیں، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے کفار ناخن کو بطور چاقو استعمال کرتے ہیں، ناخن سے ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی چڑیا آپ ذبح کر سکتے ہیں ناخن سے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اس سے ذبح کرو، سوائے 2 چیزیں ذکر کیا۔ کون کون سی چیز؟ ایک تو ناخن اور ایک ہڈی سے نہ ذبح کرو، ناخن سے آپ نے کہا نہ ذبح کرو، اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّهَا مُدَ الْحَبَشَةِ، اس لیے کہ حبشی کافروں کی چھری ہے، حبشی کافر اس سے ذبح کرتے ہیں، تو کافروں کی مشابہت سے آپ نے منع کیا، اور اس کو چھری بنانے سے بھی منع کیا۔ تو وہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، چھری کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی دشمن ان کا حملہ کرے تو بھی چھری کے طور پہ اس کو استعمال کر لیں، یا اس کو ہو سکتا ہے وہ حسن سمجھتے ہوں کیونکہ ان کی فطرت بگڑ گئی ہے، حالانکہ جس کی فطرت سلیم ہوگی وہ اسے حسن نہیں سمجھے گا بلکہ اسے بدصورتی تصور کرے گا۔ تو ناخن جو ہے کترنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ایک بڑی برائی یہ ہے کہ یہ کفار کی مشابہت ہے، اور ہم کو کفار کی مشابہت سے روکا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو صاف ستھرا جو ہے ہاتھ دیا ہے، ناخن رکھ کر کے ہم اس کے بدصورت بنا لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہے عورتیں نہیں سمجھتی مسئلے کو اور بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا عاشق ان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ پنجے والا جانور، شکاری جانور آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے قریب جائیں گے کہ دور بھاگیں گے؟ ظاہر بات ہے اگر اپنے پنجے رکھے گی تو اس سے عاشق تو دور بھاگ جائے گا۔ تو اگر وہ ناخن کتر لیتی ہیں اور ہاتھ صاف ستھرا رکھتی ہیں تو عاشق قریب آئے گا، کیونکہ اسی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور عاشق کے لیے ضروری نہیں کہ اجنبی ہو، شوہر بھی عاشق ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے آپ دوسری طرف نہ جائیں۔
بہرحال تو اس میں ایک چیز ہے کہ کافروں کی مشابہت ہے، اس لیے ناخن نہیں بڑھانا چاہیے. جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں، ناچنے گانے والیاں ہوتی ہیں، وہ بڑھاتی ہیں ایسا، اور ایک مسلمان عورت ایسا نہیں کرے گی. اور اسی طرح سے اس میں فطرت کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فطرت میں سے ہے ناخن کاٹنا، تو گویا فطرت کی موافقت ہے. اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی موافقت ہے، وہ ایسا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جانوروں کی مخالفت ہے، شکاری جانوروں کی مخالفت ہے، شکاری پرندوں کی مخالفت ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں. انسان میں پنجہ دار نہیں ہوتا. تو ناخن کاٹنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی جو ہے سنن فطرت میں سے ہے. سنن فطرت میں سے ایک بڑی اہم چیز جس میں بہت سارے مسلمان بھائی غفلت برتتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار حکم دیا ہے اور بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو کھلی نافرمانی ہے اور جس کے لیے بار بار تنبیہات ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور ہم اپنی غفلت میں پڑے رہتے ہیں. سنیے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واعف الشوارب. مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بھرپور بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور پہلی حدیث صحیح بخاری کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، مونچھوں کو کترو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو. پہلے مشرکین کہا گیا جس میں سارے مشرکین داخل ہیں، اور یہاں خاص طور پہ مجوس کو کہا گیا کہ ان کی مخالفت کرو جو آگ کے پجاری ہیں. بہرحال داڑھی کی اہمیت سے متعلق جو ہے یہ حدیث ایک دم اپنے آپ میں واضح ہے، اور داڑھی چھوڑنا واجب اور فرض ہے اور اس کا مڈانا حرام ہے. داڑھی چھوڑنا فرض اور واجب ہے اور اس کا مڈانا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم آیا ہے اور آپ نے حدیث میں صاف صاف اس کا حکم دیا ہے، تو آپ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے اور کوئی چیز فرض سے اسے ٹالنے والی نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی، ان کے گال بالکل صاف ہوتے ہیں، چکنے ہوتے ہیں. تو جو آدمی عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے، اپنے گال صاف اور چکنے کرنا چاہتا ہے، تو وہ گویا عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور عورتوں کی مشابہت سے مردوں کو روکا گیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جن کے چہرے کے جو حصے صاف نہیں ہیں، جن پہ بال ہے، جیسے مثلا بھویں ہیں، یہ ایک بال ہے. بعض عورتیں اس کو اکھاڑ دیتی ہیں، یہ فطرت ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کو اکھاڑ دیتی ہیں. اللہ نے اس کو رکھنے کا حکم دیا، اس کو اکھاڑنے کا حکم نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی ہے. تو اس کو اکھاڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے. اور جو ہے جو اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کرتی ہیں. تو ایسے ہی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کاٹنے یا موڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر ہم اسے کاٹتے یا موڑتے ہیں تو گویا اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق میں تبدیل کرتے ہیں. یہ ایک مردانگی کی شان ہے. ایک مرد کے لیے داڑھی ہونا چاہیے، جس سے عورت کے لیے چوٹی ہوتی ہے پیچھے، ویسے مرد کے لیے آگے داڑھی ہوتی ہے. تو یہ مردانہ شان ہے اور اس کو موڑنا ایک عورتوں کی مشابہت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو، یہ فطرت ہے، فطرت میں سے ہے اور انبیاء کی سنت ہے. یہ کوئی عادت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کی عادت تھی اور ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا اور بعد میں داڑھی رکھی گئی. نہیں، یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنن فطرت میں سے قرار